السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی دربہ الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو توبہ کا طریقہ سکھاتا ہے، توبہ کے مواقع فراہم کرتا ہے، توبہ کے مناسبات عطا کرتا ہے اور پھر ان کی توبہ قبول کرتا ہے. دنیا میں جو بھی مذاہب ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان میں دو طرح کے مذہب ہیں. ایک مذہب وہ ہیں جن کی بنیاد کرما پر ہے. میں نے ترجمہ اس کا اس لیے نہیں کیا کہ ایک خاص ٹرم ہے اور اس کو کسی زبان میں آپ ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں. کرما کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا تو بس اب وہ گناہ آپ کے ساتھ لازم ہو جائے گا. اب آپ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، اس سے آپ بچ نہیں سکتے. یعنی نہ زمین والا آپ کو بتا سکتا ہے نہ آسمان والا بتا سکتا ہے. یہی کرما کا جو بنیادی کنسیپٹ ہے کہ آپ نے جو کیا اس کا نتیجہ بھگتیں گے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب جو لوگ جو زمین میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، یہ اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ ان کے پچھلے جنم کے گناہوں کا، پاپوں کا پھل ہے. تو یہ کرما کا کنسیپٹ ہے کہ اگر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کمزوروں کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں، برائی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، سمجھتے یہ ہیں کہ یہ سب جو ہے ہمارے اعمال کا اثر ہے اور اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. چنانچہ اگر ایک بار انسان گناہ کرتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کا نتیجہ تو ہم کو ملنے ہی والا ہے. مثلا کوئی ایک ایسا گناہ کر لے کہ جس کی سزا اگر موت ہے تو وہ یہی چاہے گا کہ پھر یہ گناہ چلتا رہے، کیونکہ اب تو اس کی سزا موت ہے ہی ہے، لہٰذا دنیا ہی مزے سے گزار لیں. تو اب جب بچنا ہی نہیں ہے آخرت میں تو پھر اس گناہ کو کنٹینیو کیوں نہ رکھا جائے، اس گناہ کو کرتے کیوں نہ رہ جائے. تو کرما کا ایک ایسا عقیدہ ہے جو سماج میں، سوسائٹی میں برائیوں کی نشوونما کرتا ہے، برائیوں کو بڑھاوا دیتا ہے، برائیوں کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ ایک نظریہ ہے. اور دوسرا نظریہ ان مذاہب کا ہے جن کے یہاں کفارہ کا عقیدہ ہے. کفارہ کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے گناہ کیا اور کسی نے اس گناہ کی سزا بھگت دی. مثلا عیسائیت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے عقیدے کے مطابق وہ سولی پر چڑھ کر انہوں نے قیامت تک کے سارے عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا مذہب جہاں پر آلریڈی گناہ کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیے گئے ہوں، ایسے مذہب کے ماننے والوں کو گناہ سے کون روکے گا؟ جن کے سارے گناہوں کی معافی آلریڈی مل چکی ہے اب وہ تو گناہ سے روکنے والے نہیں ہیں، ان کا تو گناہ کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں چونکہ موضوع آج دوسرا ہے. مختصر یہ کہ جو دنیا کے مذاہب ہیں، خواہ وہ کرما کی بنیاد پر ہوں خواہ وہ کفارے کی بنیاد پر ہوں، یہ دونوں جو ہیں ایک انسان میں مایوسی پیدا کرتا ہے، قنوطیت پیدا کرتا ہے، اور دوسرا انسان کو غیر معمولی لیبرٹی دیتا ہے گناہ کرنے کی. چنانچہ جو مایوس ہو جاتا ہے وہ بھی گناہ میں کنٹینیو مشغول ہو جاتا ہے، اور جسے پوری آزادی ملتی ہے وہ تو گناہ کرے گا ہی کرے گا. مگر ان دونوں کے درمیان اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے گناہوں کے لیے سزائیں مقرر کی ہیں، جس نے گناہوں کے لیے جو ہے قوانین بنائے ہیں، حدود بنائے ہیں، قصاص اور تعزیرات کے قوانین بنائے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے تاکہ انسان مایوس نہ ہونے پائے، تاکہ انسان مایوس ہو کر بھی گناہوں میں غرق نہ ہونے پائے، گناہوں میں ڈوبنے نہ پائے. لہٰذا
انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے توبہ کا دروازہ جو ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ انسان کتنا بھی گناہ کیوں نہ کرے مگر اس کو یہ امید برقرار رہتی ہے کہ ہم توبہ کر کے ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں، سفید کتاب زندگی کا ایک نیا چیپٹر جو ہے ہم شروع کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بخاری کی وہ مشہور حدیث ہے کہ جس میں ایک شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا اور اس کے بعد گناہ توبہ کرنا چاہا، شاید کسی پادری سے پوچھا تو پادری نے کہا بھائی 99 قتل کرنے کے بعد اب توبہ کی گنجائش نہیں ہے، تو اس نے اس پادری کو بھی مار ڈالا۔ کہا جب اب توبہ کی گنجائش نہیں تو تم ہی جو ہے کیوں زندہ رہو، کم سے کم کچھ نہیں تو ایک تنگاہی لگا رہے کہ بھائی 100 آدمیوں کو قتل کر کے آیا ہے، سینچری پوری کر کے آیا ہے، تو اس نے اس کو بھی مار دیا۔ مگر اس کے بعد ایک نیک اور صالح شخص کے پاس گیا تو اس نے کہا کس کو بتا دیا کہ توبہ قبول نہیں؟ ارے توبہ تو سب کی قبول ہوتی ہے، توبہ قبول نہیں ہوگی یہ عقیدہ رکھنا گویا اللہ کی قدرت میں شبہ کرنا ہے، اللہ کی طاقت میں، اللہ کے اختیار میں، اللہ کی قدرت میں شک کرنا ہے کہ اللہ کسی کوئی ایسا بھی گنہگار ہو سکتا ہے۔ ارے بھائی اللہ مالک ہے، وہ جتنے بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کرنا چاہے معاف کر دے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اس پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ تو اسلام نے یہ تصور دیا، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے، تابعین نظام میں سے، اولیاء اللہ میں سے، صالحین میں سے کیسے کیسے لوگ تھے، کیسے کیسے جو ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، مگر اسی توبہ کے دروازے سے گزر کر جو ہے انہوں نے ایک ایسی زندگی کی تعمیر کی کہ آج پوری دنیا کے لیے ان کی زندگی نمونۂ عمل ہے۔ میں نے یہ موضوع اس لیے چھیڑا کہ ہم جس موضوع پر آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا بڑا گہرا تعلق توبہ سے ہے۔ شب برات یا لیلۃ البراء جسے کہتے ہیں، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن کی آیت کریمہ جس کی تلاوت ہم نے کی ہے اس میں شب برات کا ہی ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کھلی ہوئی کتاب کی، روشن کتاب کی، واضح کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے نازل کیا ہے اس کو یعنی قرآن کو ایک برکت والی رات میں، انا کنا منزلین، اور ہم ہی اتارنے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں سارے حکمت والے کام تقسیم کیے جاتے ہیں۔ لیلۃ المبارکہ سے کیا مراد ہے؟ اکثر علماء کی رائے ہے کہ لیلۃ القدر مراد ہے، رمضان کی 27ویں شب، مگر بعض ایسی بھی روایتیں آئی ہیں جس کے مطابق یہ لیلۃ المبارکہ جو ہے قرآن کی اس آیت میں، سورہ دخان کی دوسری آیت میں جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ لیلۃ النصف من شعبان المعظم، شعبان معظم کی 15ویں شب ہے، یعنی شب برات یا جسے ہم شب قدر کہتے ہیں وہ مراد ہے۔ اور اس سلسلے میں تفسیر اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں بہت ساری روایتیں آئی ہیں، مگر یاد رہے کہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، 27ویں تاریخ۔ اس آیت میں لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر ہو یا شب برات ہو، مگر خود شب برات کی بڑی فضیلت آئی ہے، احادیث میں، روایات میں، بزرگوں کے اقوال میں اس کی بڑی ہی فضیلت آئی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی صحیح ترمذی میں جو سیاہ ستہ کی ایک کتاب ہے اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں رکھتے، تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے باہر نکلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت البقیع میں ملے، آپ وہاں پر بقیع کے لوگوں کی مغفرت کی دعا فرما رہے تھے۔ تو جب مجھے دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ اور رسول تمہارے ساتھ ظلم کرے گا، ناانصافی کرے گا؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ شاید آپ اپنی کسی اور ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عائشہ، آج کی ایک ایسی رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور بنو کلب یعنی کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، یعنی قبیلے بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو ترمذی شریف کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات توبہ کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، برات کی رات ہے، نجات کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انابت کی رات ہے، اس کی طرف رجوع ہونے کی بات ہے، گریہ وزاری کے ساتھ، اشک ندامت کے ساتھ،
اور خوف و خشیت کے ساتھ جو ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے کی رات ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور آپ کی تعلیم بھی ہے کہ آپ خود بقیع الغرقد تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جو ہے جو مدفونین ہیں ان کے لیے دعا فرماتے تھے. تو اسی سے علماء نے جو ہے یہ مسئلہ نکالا، اس رات میں جو ہے انسان اپنے لیے مغفرت مانگے، اپنے اعزاء کے لیے مانگے، اپنے والدین کے لیے مانگے اور اپنے تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کرے. حدیث شریف میں ہے کہ جنت میں بعض لوگوں کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، اچانک ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آخر ہم جس کلاس میں تھے اس کلاس سے اوپر ہم کیوں آ گئے. تو اللہ سے پوچھیں گے اے اللہ ہم کو تو تم نے فلاں کلاس دیا تھا مگر یہ جو اپ گریڈ ہوا ہے اس کی سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے بچوں نے تمہارے لیے دعا کی ہے زمین پر، لہٰذا تمہارا درجہ جنت میں بڑھا دیا گیا ہے. لہٰذا بعض روایتوں میں ہے کہ ہماری انسانوں کی جو روحیں ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف سے ایصال ثواب کا انتظار کرتی ہیں، اور جب انہیں آپ ایصال ثواب بھیجتے ہیں تو روحیں آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ میرے فلاں عزیز نے میرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، میرے فلاں عزیز نے میرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے. چنانچہ روحیں اپنے رشتہ داروں کا تحفہ پا کر جو ہے وہ خوش ہوتی ہیں اور خوشی اور مسرت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ اظہار کرتی ہیں، ایک دوسرے سے اظہار کرتی ہیں. اسی طرح ایک حدیث ہے جو ابن ماجہ شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے حد امپورٹنٹ حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فصوموا نہارها وقوموا لیلها، کہ اگر رمضان کی نصف رمضان کی اگر رات ملے یعنی شب برات تم کو ملے، 15ویں شب اگر تم پاؤ تو رات میں جو ہے قیام کرو یعنی عبادت کرو اور اس کے دن میں روزے رکھو. فإن اللہ سبحانہ وتعالی ينزل فيها إلى سماء الدنيا، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے. یہاں ایک بات آپ کو بتائیں، دونوں حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے ہم اوپر سے نیچے اترتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اوپر اور نیچے سے پاک ہے. لہذا بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اترتا ہے جس طرح وہ اترتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرح کچھ نہیں کرتا اور نہ ہم اس کی طرح کچھ کر سکتے ہیں. سمجھے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، وہ کسی کی طرح نہیں. آپ دیکھیں کہا جا رہا ہے لیسا کمثلہ شیء، اور کاف بھی مثال کے لیے ہوتا ہے اور مثال بھی مثال کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کے مثال کی بھی مثال نہیں، اس کے مثال کی بھی مثال نہیں ہے. تو یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے جیسے کہ ہم لوگ جو ہے فرسٹ فلور سے جو ہے گراؤنڈ فلور کو اترتے ہیں یا سیکنڈ فلور سے فرسٹ فلور کو اترتے ہیں، یہ بے حد گمراہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدم معرفت ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اس طرح اترتا ہے جیسے ہم لوگ اوپر سے نیچے اترتے ہیں، اس کا مطلب وہ اللہ کو جانتا ہی نہیں، وہ اللہ کو جانتا ہی نہیں. بے حد ضروری ہے اس بات کو سمجھیے کہ آج کل بہت سارے ایسے افکار ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ایسے ہی مانتے ہیں جیسے کہ دوسرے خدا ہوتے ہیں، شکل و مجسم اور آنکھ ناک کان والے جو خدا جیسے ہم جانتے ہیں. خاص کر کے ہمارے اپنے ملک میں بعض افکار ایسے جو خدا تعالیٰ کو ایسے ہی پورٹریٹ کرتے ہیں. تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے حد بلند ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے بلند ہے اما یصفون، جیسی وہ اس کی صفت بیان کر رہے ہیں، جیسی وہ اس کا وصف کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل نہیں ہے. وہ اس نے حدیث میں آیا کہ وہ اترتا ہے، مراد یہ ہے کہ اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یا کہ جیسا اس کی شان ہے اترنے کی، ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. یہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات کو ہم نہیں سمجھ رہے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات و مکان و مکانیات، ٹائم اور اسپیس، شیپ، کلر سب سے پاک ہے، اور جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں اللہ ہر چیز سے مختلف ہے. یعنی اللہ کیا ہے، جیسا آپ سوچتے ہیں، جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں اس سے وہ مختلف ہے. ہم صرف اس کی صفات کو جانتے ہیں، ہم اس کی ذات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، چونکہ وہ بے مثل لیسا کمثلہ شیء. ہم کسی چیز کو کیسے جانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آپ نے ایک آدمی نے سیب نہیں کھایا ہے تو ہم اس کو کہیں بھائی سیب کا ذائقہ جانتے ہو؟ کہتا نہیں جانتے. میں کہوں وہ سیب کا ذائقہ تھوڑا امرود سے ملتا جلتا ہے. کیوں ہم بتاتے ہیں ایسا؟ کیونکہ ہماری سمجھ کے مطابق امرود کا ذائقہ سیب کے ذائقے سے ملتا ہے. تو کسی چیز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی چیز سے
ملتا جلتا ہو. اللہ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء, اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے؟ آپ سمجھیے کہ اگر کسی چیز کو بتانے کے لیے کہ جو ہے کوئی چیز کیسی ہے, ہم اس کی مثل تلاشتے ہیں, ہم اس کی مثل تلاشتے ہیں اور مثل کے ذریعے اس کو بتاتے ہیں. ٹوپی کیسی ہے؟ ٹوپی کیسی ہوتی ہے؟ ٹوپی جو ہے ایک کپڑے کی گول چیز ہوتی ہے, جیسے کہ کٹورا ہوتا ہے, وہ اس طرح ہم اب دیکھیے ہم ٹوپی کو جب تک کٹورے سے تشبیہ نہیں دیں گے ہم اس کو کلیئرفائی نہیں کر پاتے ہیں. مگر اللہ کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لیسا کمثلہ شیء, اس کی طرح تو کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ ایسا ہے یا ویسا ہے. اور پھر ہم اسپیس اور ٹائم میں, زمان اور مکان میں ہم مقید ہیں, ہم کوئی ایسی چیز کا تصور نہیں کر سکتے جو اسپیس اور ٹائم سے بیانڈ ہے. جو اسپیس, اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیس اور ٹائم سے بیانڈ ہے, اس لیے کہ جو اسپیس اور ٹائم کا بنانے والا ہے وہ اسپیس اور ٹائم میں قید نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جب وہ اسپیس اور ٹائم نہیں تھا تو بھی اللہ تھا. اس کا مطلب اللہ جب تھا اسپیس اور ٹائم سے پہلے, تو مطلب نہ اسپیس تھا نہ ٹائم تھا. اللہ تھا جب آسمان میں نہیں تھا, نہ پہلا تھا نہ دوسرا تھا نہ تیسرا تھا نہ چوتھا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ ان سب سے پہلے تھا تو اس کا مطلب یہ کہ ان سب سے بیانڈ ہے. سمجھ رہے ہیں, یہ بے حد ضروری بات ہے. اس طرح کے بہت سارے فکر جو ہے نہ سمجھی سے, یا وہ لوگ جو زیادہ قرآن میں دیکھتے ہیں, حدیث میں آیا ہے کہ ان اللہ ینزل الی السماء الدنیا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم اترتے ہیں ویسے اللہ بھی اترتا ہے. سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تشبیہ ہو, تمثیل ہو, تجسیم, نہ اس کے جسم ہے, نہ کوئی جسمانی تقاضا اس کے پاس ہے, نہ اس کے مکان ہے, نہ کوئی مکانی تقاضا ہے, نہ وہ مکان کا محتاج ہے, سب اس کے محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج ہے. وہ اترنے کا مطلب کیا ہوا؟ آسمانی دنیا میں اترتا ہے. اگر ہم اترتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم زینے کے محتاج ہوتے ہیں, پتھر کے محتاج ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو محتاج نہیں. تو کیسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اترنے والا زینے کا محتاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر ہم سمجھیں کہ اللہ ہماری طرح اترتا ہے تو اس کا مطلب اللہ بھی محتاج ہے کسی چیز کا. یعنی عرش اعظم سے اترنے کے لیے 7ویں آسمان کا, 6ویں آسمان کا, تو جب اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں تو وہ ہماری طرح کیسے اتر سکتا ہے؟ یہ اس کے لیے علماء نے اور بھی دلیل دی ہیں. میں نے آپ کو صرف جو سمجھ میں آنے والی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اس لیے کہ آج کل ایسے افکار ہمارے درمیان گونج رہے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی تشبیہ دی, بلکہ ایک صاحب نے تو حد کر دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو شرمگاہ اور داڑھی نہیں ہے, باقی سارے پارٹس ہیں. معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں جو آیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ, تو مطلب اللہ کی قدرت, اللہ کا چہرہ کا مطلب اللہ کی ذات. اللہ کا چہرہ ہماری طرح نہیں ہے, اللہ کا ہاتھ ہماری طرح نہیں ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, تو مطلب یہ کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. تو یہ چیز ضرور جاننی چاہیے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آسمان دنیا پر ینظر الی السماء الدنیا ویقول, اور آسمان دنیا پر اپنے شان کے مطابق نزول اجلال فرمانے کے بعد فرماتا ہے حل من مستغفرین. توجہ چاہوں گا, اللہ فرماتا ہے کون؟ دینے والا. کون؟ ہمارا مالک, ہمارا خالق, ہمارا رازق, ہمارا پروردگار, تمام نعمتوں کا جو ہے مالک, تمام رحمتوں کا, تمام مغفرتوں کا مالک. وہ خود پکارتا ہے اس رات میں, آواز دیتا ہے, ندا دیتا ہے, اس کی رحمت ہمیں پکارتی ہے. حل من مستغفر فاغفر له, کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں. حل من مسترزق, ہے کوئی رزق چاہنے والا, فارزقہ, تاکہ میں اس کو رزق عطا کروں. وحل من مبتلا فاوافیہ, اور کوئی بیمار ہے کہ میں اس کو شفا عطا کروں. آپ کو یہ 3 چیزیں کہی گئی, مغفرت, رزق اور شفا. اگر آپ دیکھیں تو ہماری زندگی کی تمام, دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں انہی 3 چیزوں میں ہیں. اگر انسان کے پاس رزق ہو اور صحت ہو تو دنیا میں کامیاب, اور اگر مغفرت مل جائے تو آخرت میں کامیاب. دیکھیے ایسی 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں عطا کرتا ہے کہ اگر کسی بندے کو مل جائے تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. صرف رزق نہیں کہا ہے, اس لیے کہ انسان کے پاس کروڑوں کی دولت سے مگر اگر بیمار ہے, وینٹیلیٹر پر پڑا ہوا ہے, تو وہ سارا رزق اس کے لیے بیکار ہے. لہذا دولت کا فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ صحت بھی آپ کے پاس ہو. تو 3 چیزیں عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو. ایک تو مغفرت عطا کرتا ہے, آخرت کی کامیابی ملتی ہے جس سے. دنیا کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں, رزق ضروری ہے اور پھر اس رزق کو استعمال کرنے والی صحت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے اس رات میں, اور رزق سے فائدہ اٹھانے والی صحت بھی اس رات میں دیتا ہے. لہٰذا 3 ندائیں ہوتی ہیں. حل من مستغفر, کیا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا, فاغفر له, تو میں اس کی مغفرت کروں. حل من مسترزق, کوئی رزق مانگنے والا ہے تو میں اس کو رزق عطا کروں.
حل من مبتلن فوافیہ، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی مریض، ہے کوئی بیماریوں کا میں شکار اور گرفتار، تاکہ میں اسے عافیت عطا کروں، صحت عطا کروں۔ تو حضرات گرامی، یہ رات بھلے ہی اس آیت کریمہ میں لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر ہو یا جو بھی اللہ کی مراد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، خواہ وہ لیلۃ القدر ہو یا لیلۃ البرات ہو، اس پر ہمارا ایمان ہے، مگر اس کے علاوہ بھی احادیث طیبہ میں اس رات کی بہت فضیلت آئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں۔ حضرات گرامی، دونوں حدیثیں جو میں نے آپ کو سنائی، ایک ترمذی شریف کی ہے اور دوسری ابن ماجہ کی ہے۔ یہ دونوں کتابیں جو ہے وہ سیاہ ستہ کی کتاب ہیں۔ ایک حضرت عائشہ ام المؤمنین سے روایت ہے اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب مدینۃ العلم سے، جو علم شہر علم کا دروازہ ہے، ان سے روایت ہے۔ یعنی دو عظیم صحابہ سے دو عظیم کتابوں میں آئی ہوئی روایت کو ہم ایسی اپنی مرضی کے مطابق اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بے شمار بحقی میں، طبرانی میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں، تبری اور در منصور وغیرہ دوسری جو ہے وہ تفسیر کی کتابوں میں بے شمار فضائل جو ہے وہ اس رات کے آئے ہیں۔ لہذا اس رات کو غنیمت جانیے۔ خصوصیت سے آج اس شب میں اس پروگرام کا اہتمام اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم اس رات کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس رات کو ہم بہت زیادہ جو ہے فضولیات میں گزار دیتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے ارے تصور کیجیے باب رحمت کھلا ہوا ہے، باب مغفرت رات میں کھلا ہوا ہے، دینے والا خود صدا لگا رہا ہے، کوئی ماننے والا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب رات میں وہ تو ہمیشہ مائل بکرم ہوتا ہے، ہمیشہ اس کی رحمتیں جو ہیں بندوں کے لیے ہوتی ہیں، مگر اس رات میں خصوصیت سے اس کی رحمتیں خود اپنے گناہگار بندوں کو پکارتی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ اس رات میں جو ہے خصوصیت سے اہتمام کیجیے اور یاد رکھیے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی زبان سے ورد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں بہت سچی بات بتاؤں کہ لوگ بیٹھ کے گنتے ہیں کہ 10,000 پڑھا اور 25,000 بار پڑھا اور 26,000 بار پڑھا اور 32,000 بار پڑھا اور 100 رکعتیں پڑھی اور 15 پارے پڑھے، تو یہ ساری رات کاؤنٹنگ میں گزر جاتی ہے، اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ میں آج کو جس چیز سے تنبیہ کرنے آیا ہوں وہ آج کی رات میں یہی ہے کہ ایک سجدہ کیجیے، مگر ایسا سجدہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، جو کہ 1000 سجدوں سے ہمیں نجات کرتا ہے۔ اللہ سے لو لگائیے، اس کی طرف رجوع ہوئیے، اس کی طرف گڑگڑائیے، مختصر 1 گھنٹے کے لیے بیٹھیے، مگر ایسا گڑگڑائیے کہ عرش اعظم کے پائے ہل جائیں۔ روئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، گڑگڑائیے، اس کی طرف متوجہ ہو۔ گنتی اور شمار کی ہم نہیں کہتے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر اگر صرف گنتی ہی شمار مقصود ہو جائے تو یقیناً کوئی بات نہیں۔ اگر آپ بتائیں کہ کتنی بار شکر شکر کہنے سے آپ کا منہ میٹھا ہو جائے گا، 10 بار 20 بار کتنی بار آپ شکر شکر کہیں، کتنی تسبیح شکر شکر کی پڑھیں گے کہ آپ کا منہ میٹھا ہو جائے؟ لاکھوں کروڑوں اربوں ساری زندگی آپ شکر شکر کہتے رہیے تو آپ کا منہ میٹھا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی استغفر اللہ کہنے سے توبہ بھی نہیں ہوتی جب تک کہ دل سے نہ نکلے، جب تک کہ دل سے نہ نکلے، جب تک کہ اس دل سے نکلنے والا جو ہے اس میں آہ شامل ہو آپ کے دل کی، اور اس میں آپ کی آنکھوں کی آنسو کی نمی جو ہے اس توبہ میں شامل ہو۔ توبہ میں اگر آپ کی آنکھوں کی نمی اور دل کی اگر گرمی شامل ہو جائے تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ توبہ اس رات میں قبول نہ ہو جس رات میں اللہ خود توبہ قبول کرنے کے لیے آسمانی دنیا پر نزول اجلاس۔ لہذا بےحد امپورٹنٹ بات ہے کہ گڑگڑائیے، مانگیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ایک عارف، ایک صوفی نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب میں اللہ سے مانگتا ہوں، توجہ سے سنیے گا، کہ جب میں اللہ سے مانگتا ہوں ملتا ہے تو بھی شکر کرتا ہوں اور نہیں ملتا تو بھی شکر۔ تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ صاحب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ کو ملتا ہے تو آپ شکر ادا کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن نہیں ملتا ہے تو کیوں شکر ادا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جناب نہیں ملنے پر اور شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا اس میں کیا شکر کی ضرورت ہے؟ ارے کہا کیا یہ قابل شکر بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چوکھٹ پر مانگنے سے بچا لیا؟ سوال کی آپ جواب دیا کہ نہیں دیا، پورا کیا کہ نہیں کیا، مگر کم سے کم کسی اور چوکھٹ پر جا کر ہاتھ پھیلانے سے، کسی دنیا دار کے پاس، کسی دنیا والے کے پاس ہاتھ پھیلانے سے تو ہم کو بچا لیا۔ تو یہی شکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ہم اس سے مانگیں، کہ جہاں مانگا جاتا ہے اس سے مانگیں، تو یہ توفیق دینا بھی قابل شکر ہے، یہ بھی لائق شکر اور حمد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے شرک سے بچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا داروں کی چوکھٹ سے بچایا۔ دیا یا نہ دیا مگر اپنے چوکھٹ پر تو رکھا، دیا یا نہیں دیا مگر اپنے دربار سے تو وابستہ رکھا، دیا یا نہیں دیا مگر اپنے آستانے سے تو
جوڑے رکھا تو یہ بات بھی قابل شکر ہے۔ حضرات گرامی، شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ایک بزرگ جو ہے وہ حج کے لیے جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک نوجوان ہو گیا۔ صوفیاء کرام کہ جس طرح صحبت جو ہے ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، ویسے ان کی کتابیں، ان کی ذکر اور ان کے قصے بھی جو ہے ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جسے اگر اہل تصوف کی صحبت نہیں ہے، مولانا روم کی مثنوی، امام غزالی کی جو ہے احیاء علوم الدین اور اس طرح کی کتابیں اگر اپنے ساتھ رکھے تو اس کو بھی ایک شیخ کی صحبت کا سارا فائدہ حاصل ہے۔ بلکہ امام غزالی کے احیاء علوم الدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیخ لمن لا شیخ لا، احیاء علوم الدین اس کے لیے شیخ ہے جس کا کوئی شیخ نہیں۔ اللہ نے اس کتاب میں اتنی برکت رکھی ہے، اسی مسئلے میں مولانا روم ہے، وہ بھی ایک شیخ صوفی کی طرح ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیے، اس کے اسینشیل رومی کے نام سے اس کا ٹرانسلیشن بھی آ گیا ہے انگریزی میں، آپ اسے پڑھیے تو آپ دیکھیں کہ کتاب کیسے اللہ سے قریب کرتی ہے۔ آپ خود ملاحظہ کریں گے اپنے سر کی آنکھوں سے، خود آپ گواہی دیں گے کہ یہ کتاب کیسے انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ آپ احیاء شریف کا یا مسلم مولانا روم کا آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل کیسے اللہ کی راستے میں سفر کرتا ہے اور کیسے بارگاہ الہی کی طرف جو ہے وہ اپنے قدم بڑھاتا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے مکے کے قریب پہنچ گئے احرام باندھ کے، اور جیسے انہوں نے کہا لبیک، آواز ہے لا لبیک، لبیک کا مطلب اے اللہ میں حاضر ہوں، جواب آیا تمہاری حاضری قبول نہیں، تمہاری حاضری قبول نہیں۔ اس کے بعد وہ قدم مکے کی طرف انہوں نے بڑھا دیا تو ان کے ساتھ میں ایک نوجوان تو انہوں نے کہا آپ کہاں کدھر جا رہے ہو؟ تم اپنے گھر جاؤ۔ ارے جب اوپر سے آواز آ رہی ہے کہ لا لبیک تمہاری حاضری قبول ہی نہیں ہے، تم کو آنی نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جناب میں، بزرگ نے کہا کہ میں 70 سال سے آ رہا ہوں، تو جب بھی میں لبیک کہتا ہوں جب آواز آتی ہے لا لبیک، میں کہتا ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، آسمان سے ندا آتی ہے کہ تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا یہ تو اور تعجب کی بات ہے، ارے میرے سامنے تو ایک بار بھی اگر آواز آ جائے تو میں فوراً وہیں سے بیٹھ ہو جاؤں۔ اس لیے کہ حاضری قبول نہیں ہے تو اتنی محنت کرنی ہے، اتنی پریشانی اٹھانے، اتنی صحبتیں برداشت کرنی اور اتنی جو ہے زحمتیں جھیلنے کی ضرورت کیا ہے، اتنی جھیلنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو اس صاحب دین نے جواب دیا، اے میرے بیٹے بتاؤ کیا چاہتے ہو، کوئی اور دربار جہاں جائز ہے، کوئی اور چوکھٹ، کسی اور چوکھٹ کا پتہ ہے؟ ارے یہاں 1000 بار اگر دھتکارا جاؤں گا تب بھی آنے کی جگہ تو یہی ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ ارے لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے کہ نہیں کوئی معبود اے اللہ سوائے تیرے۔ جب میں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ تو 70 بار ابھی لا لبیک ہوا ہے۔ اگر 70,000 بار بھی اگر آواز آئے کہ لا لبیک تو میں 70,000 کے بعد بھی جو آؤں گا تو اسی چوکھٹ پر آؤں گا اور اسی بارگاہ میں۔ اور جیسے ہی انہوں نے اس کلمے کا اظہار کیا آسمان سے آواز آئی کہ نہ صرف یہ بات تمہاری حاضری قبول کی جا رہی ہے بلکہ گزشتہ 69 حاضریاں جو ہیں وہ بھی قبول کر دی۔ عزیز حضرت جو ساتھیو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رحمت حق بہانہ میج ہوئے۔ بہانہ جانتے ہیں بہانہ کا مطلب کوئی ایکسکیوز، ریزن، اور بہا یعنی قیمت، نمی جو ہے نہیں ڈھونڈتی۔ دونوں آپ ظاہر دونوں لفظ ایک ہی جیسے ہیں مگر دو الگ الگ لفظ ہیں۔ بہانہ کا مطلب، بہانہ جسے ہم جانتے ہیں اردو میں اور فارسی میں، بہا نمی جو ہے یعنی قیمت نہیں تلاشتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کوئی بدلہ نہیں مانگتی ہے بلکہ بہانہ چاہتی ہے کہ اپنے بندے کو کچھ عطا کیا جائے۔ تو کچھ بھی آج یہ رات جو ہے اس معنی میں جو ہے بڑی بے حد امپورٹنٹ ہے کہ ہم رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کریں اور گنائیں، کاؤنٹنگ نہ کریں، زبان سے نہیں دل سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم پورے وجود کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں سوائے دل کو باہر چھوڑ دیتے ہیں۔ دل کے علاوہ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، یعنی حتیٰ سے مسجد میں ذرا سا کھٹکا ہوتا ہے تو ہمیں کان میں آواز آتی ہے، وہ آواز جو ہم کبھی نہیں سنتے مسجد میں آ کے سنتے ہیں۔ جو چیز کبھی بھی خیال، کہیں بھی خیال نہیں آتا وہ مسجد میں آ کے خیال آتا ہے۔ دماغ تیزی سے کام کرتا ہے، آنکھ تیزی سے کام کرتی ہے، ناک، کان، ایسی خوشبو جو ہم کہیں نہیں سونگ پاتے ہیں مسجد میں آ کے جو ہے سنتے ہیں۔ مجھے بتاتے ہیں میرے بغل میں جو آئے تھے وہ شمامت العنبر لگا کے آئے تھے۔ میں نے کہا پتہ تو نہیں چلا ہم کو کہ نہیں، بڑی تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا جی صاحب آپ کو کل بازار میں ملے تو نہیں؟ وہاں پتہ نہیں چلا مگر وہاں پتہ چل گیا، کیونکہ وہاں جو ہے دل کے علاوہ سب کچھ وہاں کام کرتا ہے اور پوری فل اسپیڈ سے اور پوری کیپیسٹی کے ساتھ کام کرتا ہے، صرف ایک دل نہیں کام کرتا۔ مگر دوستو آپ جانتے ہیں کہ دل کے بغیر نماز جو ہے بالکل ویسی ہوتی ہے جیسے نوشے کے بغیر بارات۔ آپ تصور کیجئے
ایک ایسی بارات کا جس میں دولہا نہ ہو اور سارے باراتی پہنچ جائیں، ان کا حشر کیا ہوگا ان براتیوں کو؟ نہ ان کا کوئی استقبال ہوگا، نہ ان کی کوئی آؤ بھگت ہوگی، نہ ان کی کوئی قدر و قیمت ہوگی، اس لیے کہ ان کی قدر و قیمت ان کی وجہ سے نہیں ہے. جو براتیوں کو لوگ احترام دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، ادب دیتے ہیں، ان کی جو ہے خاطرداری کرتے ہیں، وہ ان کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ دولہے کی وجہ سے ہوتی ہے، نوشے کی وجہ سے ہوتی ہے. ایسے ہی جان لیجئے کہ ہم بھی ایک بارات لے کر بارگاہ الہی میں جو ہے حاضر ہوتے ہیں، جس میں نوشہ جو ہے وہ دل ہوتا ہے. اگر دل وہاں پہنچا ہے تو ان سب کی خاطرداری ہوگی، لیکن اگر دل نہیں پہنچا تو وہاں کسی کی خاطرداری نہیں ہوگی. تو اس رات میں دل کے ساتھ بارگاہ الہی میں آئیے اور کوشش کیجئے کہ آنکھوں سے چند قطرے ضرور گریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قیامت کے دن اپنے سائے رحمت میں لے لے گا، جبکہ اس کی سائے رحمت کے سوا کوئی سائے رحمت نہیں ہوگا. ان میں 7 لوگوں میں سے ایک وہ بھی شخص ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہے. اس کو بھی قیامت کے دن اللہ کا سائے رحمت حاصل ہوگا. تو یہ توبہ کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خود اس رات کو، حضرت عائشہ کی ایک اور روایت ہے کہ میں شب برات میں، شب قدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمرے میں نہیں دیکھا تو میں ان کو ڈھونڈتی ہوئی آئی. مسجد میں اندھیرا تھا تو میرا پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے لگ گیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے دل و زاری کے ساتھ جو ہے وہ مغفرت طلب کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین، معصومین کے سردار ہیں، اور ان کے صدقے و طفیل میں ہزاروں ہزار کی بخشش ہوگی. مگر بارگاہ الہی میں ان کا کیا رول ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیسی نیاز مندی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیسی خشیت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ شب برات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طویل سجدے اور اتنی طویل قیام کیے کہ آپ کے پیر میں ورم آ گئے. اور جب میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکونا عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس رات کو ہم گزارے. شور شرابہ، چائے خانوں میں جو ہے تضییع اوقات. تصور کیجئے کہ اگر کوئی بانٹنے والا بانٹتا ہے، نعمتیں بانٹتا ہے، اگر ان نعمتوں کو کوئی نظر انداز کر دے تو بانٹنے والے کو غصہ بھی آ جانا بالکل فطری بات ہوتا ہے. ہم نہیں کہتے ہماری فطرتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اپلائی نہیں کرتی ہیں، مگر پھر بھی کم سے کم ہمیں تو اپنے فطرت کے اعتبار سے معاملات کرنے چاہیے. تو کم سے کم اگر اس رات میں اگر آپ زیادہ عبادتیں نہ کیجیے تو کوشش کیجیے کہ جیسی عبادت سے طبیعت بھرے ویسے سونے کے لیے چائے خانوں میں بیٹھ کر اور گپیں کر کے اور ادھر ادھر جو ہے مٹھائی کھا کے اور کھلا کے جو ہے یہ رات کو نہ گزاریے. تھوڑی دیر عبادت کیجیے مگر اخلاص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المستغفرین واجعلنا من الفائزین فی هذه الليلة المبارکہ بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بہت مختصر سا وقت ہے، اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو کوئی کویشچن کسی کے پاس ہے، کوئی جن بھی بات، یاد رکھیے ہمیشہ میں کہتا ہوں ہمیشہ اپنے لیے پوچھیے. ہماری عادت بڑی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے پوچھتے ہیں، اپنے لیے پوچھیے. پوری دنیا جہنم میں جائے گی تو ہم نہ جائیں گے جب تک جہنم میں جانے والے اعمال نہیں ہوں گے، اور پوری دنیا اگر جنت میں جائے گی تو ہم نہ جائیں گے جب تک جنت میں جانے والے اعمال نہیں ہوں گے. جب ہماری ہی عمل بنیاد ہے جنت و جہنم میں جانے کی تو قائب دوسرے کے اعمال کے چکر میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں. اپنے بارے میں اگر کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں.